کرنے پہ کیا ملے گا؟ قیامت کے دن اجر ملے گا. تو اس پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. چوتھی بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زوجہ کو خوش کرنے کے لیے شہد کو اپنے اوپر حرام کر دیا تھا، بلکہ اس سے پہلے ایک فقہی نقطہ پتہ چلا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت سے استدلال کیا ہے کہ اگر کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر دو تو یہ قسم ہے، اور اس پہ توڑنے پر قسم کا کفارہ ہے. کیوں؟ قرآن مجید نے کیا کہا؟ لما تحرم ما احل اللہ لک. نبی نے کیا کہا تھا؟ آج سے شہد مجھ پہ حرام. تو اللہ نے اس عمل کو کیا کہا کہ اللہ نے حکم دیا کہ اپنی قسم توڑ دیں. تو پتہ چلا جب کوئی شخص یہ کہے کہ یہ چیز مجھ پہ حرام ہے تو یہ قسم منعقد ہو جائے گی. اب اگر اس چیز کا استعمال کرے گا تو قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا. یہ مسئلہ بھی اس آیت سے ہمیں پتہ چلا. لیکن یہ دوسری چیزوں کے بارے میں اگر کوئی بیوی کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے کہ یہ میری بیوی مجھ پہ حرام ہے، تو پھر ہمارے عرف میں یہ طلاق کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اس سے ایک طلاق واقع ہو جائے گی اور طلاق بھی بائن ہوگی. مرد کو رجوع کا حق نہیں ہوگا. کسی مرد نے اپنی بیوی کو کہہ دیا تو مجھ پہ حرام ہے، تو ایک طلاق ہوگی اور نکاح ختم ہو جائے گا. دوبارہ نکاح ہوگا. اور 3 دفعہ کہہ دیا حرام ہے حرام ہے حرام ہے تو 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی. تو اس لیے کہ آپ پہ یہ نہ سمجھے قسم کا کفارہ ہے تو جا کے ایسے آرام سے کہہ دیں بھائی. اس بیوی کے معاملے میں الگ مسئلہ ہے اور عام چیزوں کے معاملے میں الگ مسئلہ ہے. اور یہ بھی پتہ چلا کہ اگر انسان حلال چیز کے بارے میں قسم اٹھا لے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا تو بہتر کیا ہے اس قسم کو توڑ دیا جائے. بعض لوگ کسی بات پہ قسم اٹھا لیتے ہیں میں فلاں سے بات چیت نہیں کروں گا، پھر ساری زندگی اس قسم پہ قائم رہتے ہیں. غلط ہے. آپ بات چیت کر لیں، قسم کو توڑ کے اس کا کفارہ ادا کر دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف علی یمین ثم رأى غیرها خیرا منها فلیکفر عن یمینہ ولیأتی بما حلف او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. کہ جس شخص نے کسی بات پہ قسم اٹھائی پھر اس کو خیال ہوا کہ یار یہ مناسب یہ ہے کہ یہ میں کام کر لوں، تو آپ نے فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ قسم توڑ دے اور کفارہ ادا کر دے. نامناسب بات ہے یا حلال چیز ہے تو اس میں قسم کو پورا کرنا لازم نہیں ہے، مگر توڑے کا کفارہ بہرحال ادا کرنا. کفارہ بتاتا ہوں ابھی. قسم کا کفارہ ہے قرآن مجید نے بیان کیا ہے 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا. یہ اس سے شارٹ کلپ بھی بنا دیں بھائی قسم کے کفارے پر. قسم اٹھا کے توڑ دی، توڑنے کے بعد کفارہ ہوگا. توڑنے سے پہلے اگر کفارہ ادا کر دیا نا اور پھر قسم توڑی تو پھر دوبارہ سے ادا کرنا پڑے گا. تو قسم کا کفارہ ہوتا ہے قسم توڑنے کے بعد. وہ ہے کیا؟ 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا. نہیں آ رہی بات سمجھ؟ صبح ناشتہ کرا دیں پیٹ بھر کے اور رات کا ڈنر کرا دیں پیٹ بھر کے، یا لنچ کرا دیں پیٹ بھر کے اور رات کا کھانا کھلا دیں پیٹ بھر کے. 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا. غریب میں بالکل دودھ پیتا چھوٹا بچہ وہ نہیں چلے گا، ٹھیک ہے نا. ایسا نہ ہو کہ اسے 3 سال کے بچے اٹھا کے لے آئیں اور ایک روٹی سب کو ایک لقمہ بانٹ دیں. تو چھوٹا بچہ نابالغ بھی چل جائے گا مگر کھانے والا ہو وہ. 10 غریب 2 ٹائم کھانا. اگر یہ بھی جائز ہے کہ 10 غریبوں کو 1 ٹائم کا کھانا ظہر کا کھلا دیا، اگلے دن دوبارہ ظہر کا کھلا دیا ان کو، یعنی ایک ہی دن میں 2 ٹائم ضروری نہیں ہے بلکہ ایک دن میں آج کھلایا اگلے دن میں بھی، لیکن انہی غریبوں کو کھلانا پڑے گا. 1 ٹائم کا کھانا الگ غریبوں کو کھلایا، اگلے ٹائم کا کھانا دوسرے غریبوں کو، پھر کفارہ ادا نہیں ہوگا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ جن غریبوں کو 1 ٹائم کا کھلایا انہی غریبوں کو دوسرے ٹائم کا بھی کھلانا پڑے گا. یہ بھی جائز ہے. تیسری صورت یہ بھی جائز ہے کہ ایک ہی غریب کو 20 ٹائم کا کھانا کھلا دیں، لیکن 20 دنوں میں یا 10 دنوں میں تقسیم کر کے. جیسے کوئی غریب آدمی ہے جس کا نام ہے زید، آپ نے اس کو دوپہر کا کھانا بھی کھلایا رات کا بھی کھلا دیا. اگلے دن جب آپ اسی زید کو دوپہر اور رات کا کھلاؤ گے تو وہ شریعت کی نظر میں دوسرا غریب شمار ہوگا. نہیں آ رہی بات؟ تیسرے دن پھر اسی زید کو کھلا دو تو وہ تیسرا غریب شمار ہوگا. چوتھے دن پھر اسی زید کو کھلاؤ گے تو وہ چوتھا غریب شمار ہوگا. لیکن ایک ہی دن میں اگر زید کو 10-20 آدمیوں کا کھلا دیا تو وہ ایک ہی شمار ہوگا. 20 آدمیوں کا کھانا پکوا کے آپ نے کہا بھائی تو کھا جا ابھی، اور وہ بھی بڑے فنٹر سے کھا گئے، تو وہ جتنا بھی کھائے گا وہ 1 ٹائم کا ہی کہلائے گا وہ، اور ایک غریب کا اگلے دن کھلانا پڑے گا اس کو. آئی بات سمجھ میں؟
اگر کھانا کھلانا مشکل لگ رہا ہے تو پیسے بھی دے سکتے ہیں غریب کو. پیسے کتنے دینے پڑیں گے؟ دارالعلوم فرنگی کی رائے کے مطابق 2.25 کلو گندم، اور ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی رائے کے مطابق 2.25 کلو گندم، احتیاط 2.25 کلو میں ہی ہے. تو 2.25 کلو آٹا ایک غریب کو دے دیں، یا آٹے کی قیمت ایک غریب کو دے دیں، تو یہ 2 ٹائم کا کھانا کہلائے گی. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. ابھی بتا رہا ہوں، پہلے یہ ان سے متفرق نہیں دیے جا رہے، اکٹھے کہاں سے دیں گے؟ دیکھو بھائی، زید ہے، زید، بکر، خالد، عمر، عثمان، 10 آدمی اس طرح سے ملا لیا. ان 10 میں سے ہر ایک کو 2.25 کلو آٹے کی تھیلی پکڑا دیں. یہ 2.25 کلو آٹا تیرا، 2.25 کلو آٹا تیرا، تو یہ 2.25 کلو آٹا 2 ٹائم کا کھانا کھلائے گا. آٹا بھی دے سکتے ہیں اور آٹے کے پیسے بھی دے سکتے ہیں. تو 2.25 کلو آٹا آج کل کتنے کا آ رہا ہے؟ میرا خیال ہے 42 روپے کلو ہے نا آٹا. 100 روپے کلو، تقریباً 100 روپے کا ہو جائے گا تقریباً. تو 1000 روپے 10 غریبوں میں بانٹ دیا آپ نے، تو یہ قسم کا کفارہ ادا ہو گیا. لیکن 1000 روپے ایک ہی غریب کو اگر دے دیے تو نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایسا ہی ہے جیسے ایک غریب کو 10 آدمیوں کا کھلا دیا. آئی بات سمجھ؟ البتہ 1000 روپے ایک غریب کو دیے مگر 10 دنوں میں تقسیم کر کے دے دیے. 100 روپے زید کو آج دیے، پھر اسی زید کو 100 روپے اگلے دن دیے، تو یہ اگلا غریب شمار ہوگا. آ گئی بات سمجھ میں؟ پھر اسی زید کو تیسرے دن دیے تو یہ تیسرا غریب شمار ہوگا. تو اس طرح سے 10 دنوں میں زید ہی کو ڈیوائڈ کر کے دے دو تو وہ ایک قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا. اگر خود اتنا غریب ہے کہ پیسے نہیں ادا کر سکتا، بعض صورتیں ایسے بھی ہوتی ہیں، تو وہ خود ادھر ادھر سے مانگ رہا ہوتا ہے، گٹکے کے پیسے نہیں ہے بیچارے کے پاس. آج کل تو یہ فراغر ٹیکسٹائل مل میں جو لوگ جاب کرتے ہیں نا، ان کے پاس کہاں پیسے ہوتے ہیں. کل مجھ سے کسی نے پوچھا کسی کے بارے میں، وہ کہاں جاب کرتے ہیں؟ میں نے کہا فراغر ٹیکسٹائل مل میں جاب کر رہے ہیں آج کل. کہہ رہے یار یہ کدھر ہے؟ میں نے کہا نام سنا؟ کہہ رہے نام تو سنا ہوا ہے کہاں پہ؟ میں نے کہا میں نے تو نہیں سنا، آپ نے پتہ نہیں کیسے سن لیا. تو فراغر ٹیکسٹائل مل جو ہے نا، جو بیچارے فارغ ہوتے ہیں، ایسے بے روزگار لوگ، کچھ ہے ہی نہیں، ابا اماں سے بات پہ پیسے مانگتے ہیں، یہ کیا کریں گے؟ اکثر کمارے جوان لڑکے تو بیچارے ایسے ہی ہوتے ہیں. تو پھر اگر کھانا کھلانے کی قدرت نہیں ہے، پھر 3 روزے لگاتار رکھے. یاد رکھو قسم کا کفارے میں پہلے کھانا اور یہ فدیہ ہے جو میں نے بتایا نا 2.25 کلو آٹا یا اس کی قیمت، اس کی قدرت نہیں ہے تو پھر 3 روزے لگاتار رکھے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اگر قدرت تھی کھانا کھلانے کی اور روزے رکھ لیے تو کفارہ ادا نہیں ہوگا. تو روزے رکھے. ہاں روزے رکھنے کے بعد کہیں سے پیسے آ گئے پھر دوبارہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس وہ ادا ہو جائے گا. تو یہ قسم کا کفارہ ہے اگر کسی سے قسم ٹوٹ جائے. اچھا بعض دفعہ قسم ٹوٹتی نہیں ہے، انسان سمجھتا ہے کہ ٹوٹ گئی. مثال کے طور پر آپ نے قسم اٹھائی، خدا کی قسم میں یہ کام ضرور کروں گا، اور اس میں ٹائم نہیں مینشن کیا، اس میں کب کروں گا یہ نہیں بتایا. بعد میں آپ کا ارادہ بن گیا میں یہ کام نہیں کر رہا، تو قسم نہیں ٹوٹی. قسم کب ٹوٹے گی؟ موت کے وقت. آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ آپ نے کوئی وقت تو متعین نہیں کیا تھا نا. مثال کے طور پر آپ نے کہا میں فلاں پٹھان ہوٹل کے 6 پراٹھے کھاؤں گا، اللہ کی قسم کھاؤں گا. ایک مثال، آج کل لڑکے اسی قسم کی قسمیں اٹھاتے ہیں، اور کوئی ڈھنگ کی قسم تو اٹھاتے نہیں. میں MSc میں پہلی پوزیشن حاصل کروں گا، اللہ کی قسم. اس طرح کی قسمیں نہیں ہوتی آج کل. یہی ہوتا ہے تو یہ کر کے دکھا، میں یہ کر کے دکھاؤں گا. تو اور بھی ہوتی ہیں، وہ پھر مناسب نہیں ہے. اور بھی ہوتی ہیں، وہ لڑکے سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی قسمیں آج کل اٹھاتے ہیں. فلانی والی کو پٹا کے دکھاؤں گا، یہ آج کل بہت چل رہی ہے مارکیٹ میں. صحیح ہے نا؟ ابے تو کر کیا سکتا ہے؟ پہلے جب کسی کو چیلنج کیا جاتا تھا نا جوان آدمی کو، تو کیا کر کیا سکتا ہے؟ تو بتاتا تھا کہ میں ناریل کے پیڑ پہ چڑھ کے دکھا سکتا ہوں، میں کھجور کے پیڑ پہ چڑھ سکتا ہوں، میں فلاں کیٹو پہاڑی کو عبور کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں. آج کل لڑکے جب ایک دوسرے کو چیلنج کرتے ہیں نا یونیورسٹی میں، تو کیا کر سکتا ہے؟ تو فلانی کو پٹا سکتا ہے، تو وہ یہ میں فلاں کو پٹا کے دکھا سکتا ہوں. یہ آج کل کلچر چل رہا ہے ہمارے معاشرے میں. گھٹیا ہو گئے نا. جو جوان آدمی کے جو کرنے کے کام تھے بہادری کے، وہ تو ہوتے نہیں ہیں. یہ نیچ حرکتیں چل رہی ہیں اور اسی کو چیلنج بھی قبول کرتے ہیں. تو جو انسان کے غیر خاندانی ہونے کی دلیل ہے، تو یہ غیر خاندانی چیلنج قبول کرتے ہیں. تو آپ نے یہ قسم اٹھائی تھی میں یہ کھا کے دکھاؤں گا، لیکن اس کا کوئی وقت متعین نہیں تھا.
تو جب مرنے لگو گے تو پتہ چلے گا کہ آپ نے یہ کھا کے ابھی تک نہیں دکھایا. تو مرتے وقت پھر وصیت کرنا لازم ہے کہ بھائی جب میں مر جاؤں تو میرے ترکے میں سے یہ قسم کا کفارہ ادا کر دینا. مرنے سے پہلے ادا کریں گے وہ ادا نہیں ہوگا, کیونکہ مرنے پہ پتہ چلے گا کہ بھائی یہ اس نے قسم پوری نہیں کی ہے. تو